صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 69ویں قسط میں، یعنی کہ 69 قسط میں. اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے جانا کہ کس طرح اسلام لانے کے بہانے سے کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، انہیں دھوکہ دیا، انہیں اپنے علاقے پہنچ کر بلکہ پہنچنے سے پہلے انہیں ان کے ساتھ غداری کی، انہیں قتل کر دیا، اور جو زندہ رہے انہیں مشرکین مکہ کے ہاتھوں بیچ دیا. یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں رجیع کے نام سے مذکور ہے. آج کی اس قسط میں جانیں گے رجیع کے واقعے سے بھی بڑا اور سنگین واقعہ، یعنی کہ بئر معونہ کا واقعہ، اور اس واقعے کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کس طرح پڑا. ناظرین، رجیع کے واقعے کے بعد اسی مہینے بئر معونہ کا المیہ بھی پیش آیا، جو رجیع کے حادثے سے کہیں زیادہ بڑا اور سنگین تھا. اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر ابن مالک مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن دوری بھی اختیار نہ کی. اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل نجد سے مجھے خطرہ ہے، میرے ساتھی وہاں محفوظ نہیں ہو سکیں گے، یعنی میرے ساتھی وہاں پر پہنچ کر محفوظ نہیں رہ سکیں گے. ابو برا نے کہا، وہ میری پناہ میں ہوں گے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 آدمیوں کو اس کے ساتھ بھیج دیا، اور منذر ابن عمرو کو، جو بنو ساعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور موت کے لیے آزاد کر دیا، یعنی معتق للموت ان کا لقب تھا، اس لقب سے وہ مشہور تھے، ان کا امیر بنا دیا. اور یہ جو 70 صحابہ کرام تھے، یہ قراء تھے، سادات تھے، اور اچھے صحابہ کرام میں سے تھے. دن بھر ان کا کام کیا رہتا تھا؟ دن بھر یہ لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض، یعنی اس کو بیچ کر جو ملتا، اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے. اور رات میں ان کی کیا مشغولیت تھی؟ رات میں خدا کے حضور مناجات و نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ 70 آدمیوں پر مشتمل یہ جماعت چلتے ہوئے بئر معونہ یعنی معونہ کے کنویں پر جا پہنچی. وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے ام سلیم کے بھائی حرام ابن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر اللہ کے دشمن عامر ابن طفیل کے پاس روانہ کیا. لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں، اور ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا. خون دے کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا. ان کے اس جملے کا قاتل پر، یعنی جس نے نیزہ مارا تھا، اس پر کیا اثر ہوا، اس قسط کے آخر میں ہم سنیں گے. ناظرین، اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن ہے خدا یعنی عامر نے باقی صحابہ کرام پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنو عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے. ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی، بنو سلیم کو آواز دی. بنو سلیم کے 3 قبیلے عصیہ، رعل اور زکوان نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا. جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے. صرف حضرت خبیب بن زید بن نجار رضی اللہ عنہ زندہ بچے. انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھایا گیا اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے، یعنی 1 سال اور مزید وہ زندہ رہے. ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ کرام حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اور حضرت منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اونٹ چرا رہے تھے. انہوں نے جب جہاں پر واردات یہ واقع ہوئی تھی، جہاں پر یہ چیزیں ہوئی تھی، وہاں پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھے اس جگہ پر پہنچے. پھر حضرت منذر رضی اللہ عنہ تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا گیا. لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلے مضر سے ہے تو عامر نے ان کے پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، یعنی ان کی ماں پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی،
اس کے بدلے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ اس دردناک المیے کی خبر لے کر مدینہ پہنچے۔ ان 70 فاضل مسلمانوں کی شہادت کے المیے نے جنگ احد کا زخم تازہ کر دیا، اور یہ اس لحاظ سے زیادہ المناک تھا کہ شہدائے احد تو ایک کھلی ہوئی آپس دو بدو جنگ یعنی آمنے سامنے کی جنگ میں مارے گئے تھے، مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غداری کے نظر ہو گئے تھے۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ واپسی میں ایک مقام جہاں پر قرقرہ پر پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے۔ وہیں بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ کر اتر رہے تھے۔ جب وہ دونوں بخیر سو گئے تو حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو صفایا کر دیا، یعنی ان کا قتل کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا، مگر حضرت عمرو رضی اللہ عنہ جانتے نہ تھے۔ چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری کارروائی سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازماً ادا کرنا ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور ان کے حلفاء یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور یہی واقعہ غزوہ بنو نذیر کے پیش آنے کا سبب بنا، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں سنیں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معونہ اور رجیع کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے آئے تھے، اس قدر رنج پہنچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کرام کے ساتھ غدر و قتل کا سلوک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مذکور ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کی روایت ہے، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بئر معونہ پر شہید کیا تھا، آپ نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں رعل اور زکوان اور ان قبیلوں کا نام لے کر بد دعائیں کیا کرتے تھے کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی۔ اللہ نے اس بارے میں اپنی وحی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی۔ وہ وحی یہ تھی جس کا ترجمہ یہ ہے، ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ قنوت ترک کر دیا۔ ناظرین، اسی سریے میں حرب ابن ملحان نے شہید ہوتے وقت جو جملہ کہا تھا وہ قاتل کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ چنانچہ حضرت جبار سلمی جنہوں نے نیزہ مار کر حضرت حرب ابن ملحان کو شہید کیا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جس چیز نے اسلام کی طرف کھینچا وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نیزہ مارا، میں نے دیکھا کہ وہ سینے کے آر پار ہو گیا، یعنی پیچھے سے مارا تھا تو سامنے سے آر پار ہو گیا۔ اسی وقت جس وقت نیزہ آر پار ہوا، ان کے منہ سے نکلا فزت ورب الکعبہ، یعنی کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں حیرت سے کہا یہ کیسی کامیابی ہے، کیا میں نے ان کو قتل نہیں کیا؟ بعد میں نے ان کے الفاظ کی تحقیق کی تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا مطلب شہادت تھا۔ میں نے کہا خدا کی قسم وہ کامیاب رہے۔ اس طرح یہ جملہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ ناظرین، یہاں اپنے میزبان کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی قسم میں جانیں گے بنو نذیر کی غداری اور ان کو کس طرح جلا وطن کیا گیا، اس کی تفصیل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد